الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا۔ کس بارے میں وعدہ لیا؟ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس پر اللہ نے وعدہ لیا۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ نمبر 3 وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ نمبر 4 والیتامى، یتیم بچوں کے ساتھ وہ اخلاق سے پیش آئیں گے۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور عام لوگوں سے بھی، سب لوگوں سے بھی وہ لوگ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، لیکن یہ سب ان سے وعدہ لینے کے بعد بھی ان لوگوں میں سے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، پھر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ ان باتوں پر عمل کیے، ورنہ سب لوگ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، وہ پھر گئے، روگردانی کیے، نافرمانی کیے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ ہے ہی نافرمانی کرنے والے، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یتیم مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات کرو گے ان سے، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، تو پھر ان لوگوں میں سے، ان یہودی لوگوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے لوگ ان باتوں پر عمل کیے۔ ان کی اکثر قوم نے اللہ کی ان باتوں سے منہ موڑ لیا تھا، نافرمانی اختیار کی تھی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، نافرمانی اور اعراض کرنا یہ ان کی عادت رہی ہے۔ دیکھو یہاں سمجھنے کی بات، پہلی بات، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تو اس میں پہلی بات اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ یہ بات ان سے وعدہ لیا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو ساتھ جوڑو نہ کو، اللہ یہ وعدہ لیا۔ دیکھو سمجھنے کی بات کیا ہے، اللہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کو کرو بولتی ہے کہ مطلب کیا ہے؟ لوگ کسی اور کی عبادت کر سکتی یا کرتے تھے لوگ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کی بات نہیں کرنا، میری عبادت کرنا اللہ ان کو حکم دیا۔ پیچھے آپ سمجھے ہوں گے، پیچھے یہ لوگ بچڑے کی بات میں لگ گئے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آنے تک یہ لوگ سامری نام کا ایک بندہ ان کو برباد کر کے چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا یہ لوگ خود بھی اس وقت یہودیوں کا یہ حال ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہاں مخلوق کو، وہ غیر انسان کو، زیروح کو، وہ لوگ بچڑے کو خدا ماننے تیار، اس کی پوجا کرنے تیار۔ اب یہ قرآن کے عقیدے کے حساب سے یہودی لوگ انسان اور ایک نیک بندے جن کو تورات یاد تھی تو ان کو اللہ کا بیٹا سمجھنے تیار ہو گئے۔ تو یہ کرتی بول کو اللہ تعالیٰ وہ نکو کرو، اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے نہیں، یہ نکو کرو، یہ کرو، بول کر لوگوں ایسا کرتی کر سکتی، ان کے مزاج کو سمجھ رکھ اللہ حکم دیتے رہتی، ایسا نکو کرو، ایسا یہ لیں گے، یہ کھائیں گے تو پھر یہ ختم ہو جائے گا، یہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ قرآن مجید میں معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آیت نازل کی، کیوں؟ اس میں کمی بیشی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لمبی آیت نازل کی ہے۔ اور ایک بات بھی کیا ہے، 75% دین، 70 پر 5% دین معاملات کے اندر ہے۔ اسی لیے اس پہ بھی دیکھو، اس آیت میں اللہ کے حکم کے بارے میں ایک بات، توحید کے بارے میں تو ایک بات آئی، عبادت کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے بارے میں عبادت کے بعد لا تعبدون الا اللہ، اب دیکھو اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت سے جو اس میں باتیں ملتی ہیں، وہ ایک تو اللہ کی عبادت کرنے کا اللہ سے وعدہ لیا، دوسرا نماز قائم کرنے کا، تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ ایک تو توحید اور بقیہ
نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تو عبادت میں سے ہے۔ بقیہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا، 5 باتیں ہیں معاملات پر، لوگوں کے حقوق پر 5 قسم کی باتیں ہیں، 5 اللہ الفاظ استعمال کیا ہے۔ ماں باپ کے بھی اللہ حقوق بیان کیا، اور پھر ساتھ میں رشتہ داروں کے حقوق بیان کیا، ان کے لیے لفظ استعمال کیا، وذی القربى اور والیتامی، یتیموں کے اللہ حقوق کے لیے لفظ استعمال کیا، والمساکین مسکین کے حقوق کے لیے اللہ لفظ استعمال کیا، اور پھر ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین یہاں تک کی بات نہیں ہے، وقولوا للناس حسنا، عام لوگوں کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، اپنا ہو، غیر ہو، ہر کسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ہر انسان کے ساتھ اچھی بات کہہ سکتے ہیں، بلکہ زمانہ اب بھی اتنا خراب نہیں ہوا کہ لوگ بالکل مسلمانوں کی بات کو نکال کر پھینک دیں۔ ہر ایک انسان ویسا خراب نہیں ہے، ہر ایک کا دل ویسا خراب نہیں ہے، ہر ایک کی فکر سوچ ویسی خراب ابھی نہیں ہوئی ہے، حالات اور ماحول تو ویسا ہے، لیکن ہر ایک ہندو آدمی، ہر ایک غیر مسلم آدمی مسلمانوں کی نفرت دل میں نہیں پال رہا ہے۔ ابھی اچھا زمانہ ہے، ایک دوسرے کی تکلیف میں ساتھ دینے کا ماحول اور مزاج ہے مسلمانوں کے پاس۔ ابھی پرسوں اپنی ذاتی گھر کی ایک بات بول رہا ہوں آپ کو، پرسوں میں گاؤں گیا تو ہمارے بابا بولنے لگے، جب حج کر کوئی ہمارے والد صاحب، امی، ابا ہو یا غیر مسلم آدمی چپل چھوڑ کر آ کر ہمیں تمہارے سے مل سکتے کیا بول کر آپ کو ہاتھ چوم رہا کرتے ہیں۔ اب کی بات ہے، 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ مطلب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں غیر مسلم لوگوں میں، اچھی فطرت کے لوگ بھی موجود ہیں جو اسلام سے پیار کرتے ہیں، مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں۔ مسلمان جب کعبے کو جا کر آتے ہیں، ان کے ہاتھ چومنے کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ بلکہ اور آگے جب کوئی بندہ حج کو جاتا ہے، معلوم ہوا تو اپنی خوشی سے ان کو کچھ رقم دیتے ہیں، کچھ تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اپنی گاڑی بھیجتے ہیں ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے۔ ایسے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں۔ تو ہر آدمی سے ہمیں اچھی بات کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا معلوم ہوا، دیکھو حقوق 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ ابھی اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، مطلب کسی کو سجدہ نہیں کرنا، نبی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ پیچھے واقعات آ گئے تھے، جانوروں کے واقعات، صحابہ کے سوالات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، اس آگے تھے پیچھے۔ نبی کا بھی سجدہ نہیں ہوگا، نبی کا جب سجدہ نہیں ہوگا، جب نبی کا طواف نہیں ہوگا، یا پھر نبی کی خبر اور مزار کا طواف نہیں ہوگا، تو پھر ولیوں کے طواف اور ولیوں کے خبروں کے طواف اور چکر کا کیا سوال ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ توحید میں اللہ تعالیٰ، عبادت میں، توحید میں اللہ تعالیٰ بہت حساس ہے، بلکہ ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ نبی کو، نبی کے ذریعے اللہ بات تو نبی سے کہتے ہیں، لیکن پیغام ہے امت کے لیے، بڑی سخت بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 پارے میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت، سنٹن کیا ہے، لئن اشرکت، لئن شریک اللہ نہیں کہا، کوئی شرک کر لیا تو ویسا اللہ نہیں بول رہا ہے، لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں گے، اللہ نبی سے بول رہی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد اگر تم شرک کرو گے تو پھر ہم برداشت نہیں کریں گے، لیحبطن عملک، ہم آپ کے اعمال کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ جب نبی سے اللہ شرک کے، نبی سے شرک نہیں ہوگا، کرتے بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں ان کو، لیکن نبی سے اللہ بول رہی کہ مطلب کیا ہے، اللہ نبی کے ذریعے سے امت کے اللہ وارن دے رہا ہے کہ اگر شرک ہو جائے گا ہم ان کے اعمال کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت کے معاملے میں بڑا حساس ہے، نبیوں کی بھی عبادت نہیں کر سکتے نبیوں کے لیے، اسی لیے قرآن مجید میں، اور بلکہ ایک قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ایک مفسر نے بڑے اچھے انداز میں پورے دین کو پیش کر دیا۔ امام المفسرین حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً کئی سال تک درس قرآن چلتا رہا، تقریباً 45 سال تک کا درس قرآن چلتا رہا۔ تو حضرت سے کسی نے، حضرت فرماتے تھے اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلام قبول کیے، دارالعلوم دیوبند میں ان کی تعلیم ہوئی، بڑی عجیب و غریب زندگی سیرت ہے ان کی۔ تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کام لینے پر آ جاتے نہیں، تو اللہ کسی سے بھی اللہ کام لے سکتے ہیں، اللہ بڑے بے نیاز ہے، حق کی تلاش ہونا بندے کو، اللہ کسی سے کام لے سکتے ہیں۔ اب دیکھو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، میں اگر سفر میں جا رہا ہوں، ٹرین کے اوپر ایک قدم ہے اور میرا ایک قدم پلیٹ فارم پر ہے،
تو میں پلیٹ فارم کے اوپر کا قدم اٹھا کر ٹرین میں رکھنے سے پہلے میں پورے 30 پاروں کا خلاصہ بتا کے چھوڑوں گا. 30 پارے کا خلاصہ میں بتا دوں گا. ٹرین کا یہ پلیٹ فارم سے قدم اٹھا کر ٹرین میں رکھنے سے پہلے میں 30 پارے پوری 23 سال میں نبی پر نازل شدہ شریعت کو بتا دوں گا. کیسے بتا دیں گے؟ 3 باتیں انہوں نے بتایا. تفصیلی نکات پیش کیا. نمبر 1، خدا کو خوش کرو اس کی عبادت کر کے، رسول اللہ کو خوش کرو ان کی اطاعت کر کے، اور پھر عام لوگ ان کو خوش کرو ان کی خدمت کر کے. یہ پورے شریعت کا خلاصہ ہے. یہ اس میں اللہ کا بھی حق بیان ہو گیا، نبی کا بھی حق بیان ہوا، اور عام لوگوں کا بھی، اپنے کا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، یتیموں کا، سب کے اس میں حقوق انہوں نے اشارتاً بیان کر دیا، شارٹ میں بیان کر دیا. یہ ہے علماء کی تفصیلی نکات پیش کرنے کا انداز. آدمی کا علم گہرا ہوتا ہے، وہ قرآنی باتوں کو، تفصیلی نکات کو وہ اتنا آسان انداز میں پیش کرتا ہے. اب دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی تو ایک بات کی، توحید کی تو ایک بات ہے، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کی. لیکن حقوق العباد، حقوق 2 قسم کی، ایک حقوق اللہ کے حقوق، دوسرا حقوق العباد، بندوں کے حقوق. تو بندوں کے اپنے حق کے لیے اللہ نے، اپنے حق کے لیے تو ڈائریکٹلی ایک آیت، ایک بات اللہ نازل کر دیا، ایک سینٹنس، ایک جملہ، لا تعبدون الا اللہ. بقیہ احکامات، نماز اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا، وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ایک جملہ، اور نماز قائم کرنے کے بارے میں ایک جملہ، زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں ایک جملہ. ٹوٹلی اگر تینوں کو ملا لیں گے تو یہ 3 باتیں اللہ سے ملنے والی، جلنے والی باتیں ہیں. تو پھر 3 باتیں اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہے، اپنے حق کے لیے. لیکن 5 الفاظ اللہ نے بندوں کے حقوق کے لیے استعمال فرمائے. تو ہم اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کی قرآن میں کتنی اہمیت ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بھی سب سے پہلے کس کا حق ہے، اللہ وہ یہاں اشارتاً بیان کر دیا. لا تعبدون الا اللہ. بنی اسرائیل سے دیکھو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے. وہ عام طور پر جو حقوق اور جو فرائض اور احکامات پہلے کے نبیوں کے لیے تھے، اصول میں سمجھنے کے اور شارٹ میں اصول سب نبیوں کے ایک ہی ہوتے ہیں. فروعات میں احکامات الگ الگ ہو سکتے ہیں. اصول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. یہ سب نبیوں کے لیے تھا، سب نبیوں کی شریعت میں، کتابوں میں تھا. پھر یہاں اللہ قرآن میں اللہ وہی فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی امت محمدیہ کے وہی حکم ہے. نماز اور زکوٰۃ کا یہ اصول ہے. یہ اصول میں سب نبیوں کے کتابیں اور احکامات شریعت برابر ہے. لیکن فروعات میں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. فروعات میں مطلب زکوٰۃ دینا حکم سب نبیوں کی شریعت میں تھا، لیکن ہمارے لیے فروعات میں کچھ ہمارے لیے چھوٹ ہے. چھوٹ کیا ہے؟ وہ چھوٹ مطلب زکوٰۃ معاف نہیں ہے. چھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ رخصت کا مطلب کیا ہے؟ کہ فروعات میں کچھ اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم، حکم کیا تھا؟ وہ لوگ اگر 100 روپے کماتے تھے تو 100 روپے میں سے 10 روپے وہ زکوٰۃ نکالنا تھا. ہمارے لیے 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا ہے. ایک بات ہو گئی. اور آگے کی بات سنو. بنی اسرائیل کے لیے سخت قانون تھے. ان کے لیے سخت قانون اللہ آپ کی طرف سے ہی دیا. پیچھے بات آگی تھی گئی کے واقعے میں، وہ لوگ جیسا ٹھیکرتے تھے اللہ ان کے اوپر ویسی سخت شرطیں ان اوپر آتی تھی. تو اور اب یہ زکوٰۃ اور یہ صدقات یا قربانی ان کو کھانے کا بھی حکم نہیں تھا. اب لیکن ہم زکوٰۃ غریب اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ حکم نہیں تھا. وہ لوگ لے جا کر قربانی کا مال ہو یا پھر زکوٰۃ کا مال ہو، لے جا کر کہاں تو ڈلنا پہاڑ کو یا جنگل میں جا کر آسمان سے آگ کو کھا جاتی تھی. یہ ان کے لیے حکم تھا. ہمارے لیے کتنا آسان ہے، اپنے لوگوں کا مدد کر سکتے ہیں. کتنی آسان شریعت ہے ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے. دیکھو تو اس میں کیا معلوم ہو گیا؟ حقوق 2 قسم کے ہیں. ایک تو حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد. اللہ اپنے حق کے لیے ڈائریکٹلی ایک لفظ استعمال کیا. عبادت کو اگر جوڑ لیں گے نماز اور زکوٰۃ کو تو پھر 3 الفاظ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے، اپنی حق کے لیے، توحید کے لیے استعمال کیا ہے. توحید کے لیے ایک لفظ ہے، عبادت کے 2 اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو ٹوٹلی اللہ اپنے حق کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے. لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 الفاظ استعمال کیے. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حقوق اللہ اپنی، پہلی بات اللہ تعالیٰ اپنے حق میں اگر کمی آ گئی، اپنے حق میں کمی کا مطلب ہے بندہ اگر عقائد میں برابر ہے نا، عقائد کے علاوہ عبادات میں اگر کمی بیشی ہوگی اللہ معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر عقائد میں اگر کمی ہوئی اللہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. یہاں بتانا کیا ہے کہ اگر اللہ کے حق میں نماز روزی میں اگر کمی بیشی ہوگی اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کمی آ گئی اللہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اسے معاف بھی نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے.
بندے کا حق مار کو کھا لیا، بندے کو تکلیف دے کر خدا کے سامنے آ کر خون کے آنسو بہا ہے، تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ارے تو اس کا حق مارا ہے، میرا حق نہیں مارا۔ تو جب تک تو اس کے ساتھ معافی تلافی نہیں کر لے گا، جب تک تجھے معاف نہیں کرے گا، تب تک نہیں معاف نہیں کروں گا۔ میری معافی اس کی معافی پر ڈپینڈ ہے، اگر وہ معاف کر دیا میں معاف کر لوں گا، لیکن اس کے معاف کرنا خود میرا معاف کرنا ہو جائے گا۔ یہ ہے، تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں حقوق میں، معاملات میں، سب معاملات ہے تو معاملات میں 70% دین ہے، اور عبادات وغیرہ میں یہ 25% دین ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے معاملات والا دین سنا ہی نہیں ہے آج تک۔ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے، معاملات والا دین کو اللہ تعالیٰ اشارتاً یہاں تو اللہ تعالیٰ 5 الفاظ استعمال کیے، اور پھر وہاں مالی معاملات، یہ تو انسانی معاملات اور مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری میں اللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اتنی بڑی آیت نازل کر دیا مالی معاملات کے بارے میں۔ یہاں انسانوں کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ حقوق کے بارے میں 5 الفاظ، اور وہاں مالی معاملات کے بارے میں ایک صفحہ پورا کا پورا مالی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیا۔ ان سب سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ معاملات والا دین بڑا ہے، معاملات والا دین بڑا ہے، اور عبادات والا دین بہت مختصر ہے۔ عبادت بہت مختصر ہے، معاملات بڑے نازک ہے، معاملات میں بڑے نازک ہے، بڑے حساس ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک حیدرآباد کے ایک عالم صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا کئی سال پہلے، حضرت عاقل صاحب حسامی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ کیا کرتے، شریعت میں تو ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، یہ شریعت یہ ہے، لیکن عاقل صاحب حسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اس وقت، شریعت تو کہتی ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دو، لیکن لوگ اس وقت پسینہ نہیں، خون سوکھ جاتا ہے، لوگ مزدوری نہیں دیتے، اس کی خون سوکھ جاتا ہے بندے کا، لیکن لوگ ان کا مزدوری اور ان کا وظیفہ بھی دیتے نہیں ہیں۔ یہ حال ہے اس وقت کا، اسی لیے معاملات میں بڑے نازک اور حساس رہنا چاہیے، ایک ایک معاملے کو ہم پوچھ کر چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مالی معاملات میں بھی اور اللہ کے حقوق کے معاملات میں بھی، انسانوں کے معاملات میں بھی جیسا شریعت ہم کو رہبری کرتی ہے اس کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔